حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے، ان کے دل میں بڑی فکر تھی. جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا، مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ. یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے، کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی. مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے. یہ بہت فکر، یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان، نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں. تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں. پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا، محدود بچے ہوتے ہیں، محدود لوگ ہوتے ہیں. اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے. تو اتنا درد تھا ان کے دل میں. ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کی. ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو. تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی. یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے. عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان، مال اور وقت لگتا ہے، انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے. تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ. اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں، بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا، جا کے منتیں کی، دیہاتیوں کی پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، کلمہ سیکھ لو، کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے، چونکہ اخلاص بہت تھا، ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا، تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولیت ہے.